لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے جماعت المبارک کے اس بابرکت اور قیمتی لمحات میں میرا اور آپ کا مسجد میں حاضر ہونا اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ حضرات کے سامنے اس نعمت عظمیٰ اور اس قیمتی لمحات میں جو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اکٹھا ہونے کی توفیق دے رہا ہے اور اس توفیق میں جو باتیں کہلوا رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوالحجہ کے بابرکت مہینے کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور سال 1445 ہجری کا یہ اختتام. اب سلسلہ شروع ہو جائے گا 2 دن کے بعد 1445 کی جگہ 1446 ہجری شروع ہو جائے گی. ہجری کا اطلاق آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے جو تاریخ شمار کی جا رہی ہے اور جو سن شمار کیا جا رہا ہے، اس سن کو شمار کرتے کرتے آج کے موجودہ دور میں جو اس وقت 1445 سال گزر چکے ہیں، پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1445 سال پہلے ہجرت کی. اب بعض حضرات نے اس بات پر مختلف نظریہ اور مختلف سوچ کے تحت ان کی اظہار رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کے مقام پر پہلی ہجرت کی تھی
تو یہ اس پہلی حبشہ کے وقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب مکہ کے مشرکین نے آپ کو بہت زیادہ ستایا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبیش 3 سال کا عرصہ آپ نے حبشہ کے مقام پر گزارے تھے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت ہوئی اور آپ نے 3 سال وہاں گزارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے حبشہ نہیں، کون سی جگہ تھی؟ شعب ابی طالب، شعب ابی طالب، معذرت، شعب ابی طالب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑی ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 13 سال کے بعد، جب آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اس وقت وہ مکہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس مدینے کا نام یثرب تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس یثرب کے مقام پر جب محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، تو اس جگہ کو یثرب سے مدینہ المنورہ کا نام دے دیا گیا، اور یہ مدینہ المنورہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے وہ مقام بنا کہ جس کو اس روئے زمین پر سب سے پہلے ریاست اسلامی قائم کرنے کا شرف ملا، اور یہ مدینہ ریاست اسلامی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ محبوب کائنات اب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اس مقام پر احکامات اور شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں گے اور اس مقام کو اسلامی ریاست بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر حاضر ہوئے، تمام بڑے اصحاب کرام کا اور ہمارے جو موجودہ سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں میں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بڑی ہجرت جو یثرب کی طرف کی گئی اور مدینہ المنورہ وہ بن گیا، تو یہاں پر جب آپ کے قدم رکھے گئے تو اس قدم کے رکھنے کے بعد سے سن ہجری کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ سن ہجری 1445 چل رہی ہے، اور اس وقت 1445 کے میرے اور آپ کے سامنے آج 28 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل چاند دکھ جائے، نہیں تو پرسوں تو یقیناً چاند دکھے گا، اور جب چاند دکھے گا تو محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے جمعہ کے حوالے سے تقریباً شوال کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر اب تک شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج تیسرا مہینہ ہے، ان تمام مہینوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان آخری 2 مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ میرے اور آپ کے سامنے اشہر حرم میں ہیں، اور اس ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کو اشہر حرم میں کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کو بھی اشہر حرم میں داخل کیا گیا۔ یہ سال کا پہلا مہینہ آتا ہے۔ اشہر حرم ان 4 مہینوں کو کہا جاتا ہے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ وہ 4 مہینے انتہائی محترم مہینے ہیں کہ مسلمانوں کو اس میں حکم ہے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مجادلہ، کسی قسم کے ساتھ کوئی متنازع معاملات، کسی کے ساتھ کوئی جنگ و جدال والے معاملات کو سارے اختلاف ختم کر کے ان احترام والے مہینوں کا احترام مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے روکنا ہے۔ اب پہلا مہینہ میرے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے رجب المرجب کا، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ کا، تیسرا مہینہ ذوالحج اور چوتھا مہینہ محرم الحرام۔ محرم الحرام چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سے میرے اور آپ کے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور ذوالحجہ سال کا آخری مہینہ ہے، اس سے سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کا مہینہ داخل ہوتے ہی میرے اور آپ کے سامنے ابتدائی 10 راتوں کا ذکر قرآن میں پیش کر کے ان راتوں کی فضیلت اور ان راتوں کی اہمیت کو پیش کیا گیا۔ والفجر ولیال عشر کے 10 راتوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر انہی 10 راتوں کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے
جو ایک اہمیت اور فضیلت کا حامل بنایا، انہی 10 راتوں میں سے ایک رات نبی رات جس کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ کی آتی ہے، جس میں حجاج کرام میرے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق جڑا ہوا ہے، وہ مسلمان اپنے اپنے مقامات سے حاضر ہو کر میدان عرفات میں حج کا ایک رکن اعظم ادا کرتے ہیں، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ عرفہ کا دن بھی اس میں آیا، اور 10 ذو الحجہ کو میرے اور آپ کے سامنے تمام عالم اسلام عید الاضحیٰ کے لیے تیاری کر کر اللہ کی راہ میں سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کا عمل کرتے ہیں، اور یہ قربانی کا عمل پیش کر کے اللہ کی راہ میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرے محبوب، تیرے خلیل، تیرے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس کی قربانی کو پیش کیا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یاد رکھیے، جو قربان ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں انہی کی قربانی کو قبول کیا جاتا ہے۔ پہلے حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے پیش ہوئے تو ان کی قربانی کو اللہ رب العزت نے مقبول بنایا، اور ایسا مقبول بنایا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے لیے واجب کا درجہ سمجھ کر اپنے نام کی قربانی پیش کرتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب مسلمان جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بندہ مومن کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بندہ مومن یہ نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے حکم ہوتا کہ تیری راہ میں جس طرح اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر چلائی گئی ہے، اگر ہم کو حکم ہوتا تو ہم بھی اپنے بیٹوں پر چھری چلا دیتے۔ باوجود اس کے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کو میرے اور آپ کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نہ تمہارا خود پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسانیت میں جو مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ بار بار اس بات کا اظہار کریں۔ ایک سال بعد اظہار قربانی کا آ رہا ہے، لیکن دن میں 5 مرتبہ جب میں اور آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے اپنے سر پر جب مسح کرتے ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جو مسح کرتے ہیں تو وہ یہ نیت کرنے کی یا اللہ میرا یہ سر صرف تیرے آگے جھکے گا، یہ سر تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا، یا اللہ میرے ان کانوں سے صرف تیرے دین کی بات، تیرا کلام سننے کے لیے میرے یہ کان ہے، میں کوئی بے دینی والی بات، اختلافی بات، میں کوئی قرآن سے ہٹ کر بات نہیں سننا چاہتا، اللہ مجھے ہمیشہ نیک اور دین کی باتیں سنوا۔ میرے اللہ مستحب عمل ہے کہ گردن پر ہاتھ پھیرنا ہے اور الٹی طرف سے پھیرنا ہے۔ تمام علماء نے اس بات پر متفقہ رائے دیتے ہوئے فرمایا جب بندہ مومن یہ نیت کر لے کہ میری گردن یہاں سے کٹے یہ یہاں سے کٹے، اللہ تیری راہ میں کٹے۔ تو میرے دوستو یہ روز کا عمل مجھے اور آپ کو اس بات کا یاد دلانے کے لیے سلسلہ جاری کروا کر یاد دہانی کروائی گئی کہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو جھکا دینا۔ اس کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے 10 ذو الحجہ کو جانور کو ذبح کر کے قربانی پیش کی گئی، اور پھر 18 ذو الحجہ کا جب دن آیا یعنی کہ عید قربان کے 8 دن کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سلسلہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے مناقب کو پیش کر کے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ تھا، آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے۔ محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک سے آپ کی لنگی ہٹی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ اسی طرح کھلی رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کی پنڈلی
मुबारक से उसी तरह चादर हटी रही। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, आप उसी तरह बैठे रहे। जैसे ही हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठे और आपने अपनी तहमत को सही किया, आपने अपनी पिंडली ढकी। सहाबा किराम ने आपका ये अमल देखा तो पूछा कि हुजूर अबू बकर जैसे सहाबी आए, उमर जैसे सहाबी आए, अली मुर्तज़ा जैसे सहाबी आए रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, आपने अपनी जुम्बिश नहीं किया आपने और अपनी पिंडली को नहीं ढका, लेकिन जब हज़रत उस्मान आए तो आपने ऐसा अमल क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए सहाबा के सामने फरमाया, क्या उस उस्मान से मैं हया न करूं जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते? मेरे प्यारे दोस्तों, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करता सहाबा, आपके रुफ़क़ा, आपके जानशीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम मामलात को आगे लेकर चलने वाले अमानतदार और दयानतदार कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दिया कि ये वो जमात है कि जिसका इम्तिहान अल्लाह ने खुद दिया हुआ है। मैं और आप इस जमात के हर फर्द का एहतराम करेंगे, मैं और आप इस जमात के हर फर्द की कुर्बानी को याद करेंगे, हर फर्द का तज़किरा करेंगे। और मुझे और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि तुमने अपने ईमान का इजहार करना है, तुमने अपने ईमान का सबूत देना है, तो मेरे मोहम्मद के रुफ़क़ा और सहाबा की तरह ईमान को अपना कर तुमने देना है। तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफ़ा में तीसरा खलीफा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी शहादत के बारे में खुद फरमाया वो सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन 18 ज़ुल्हिज्जा को आया। उनकी वफ़ात, उनकी शहादत के कुछ दिनों के बाद, यानी कि हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को होती है। और फिर कहते हैं, बाज़ रिवायात में आता है दूसरे खलीफा जो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको अमीरुल मोमिनीन होने का लक़ब दिया गया, जिन्होंने जो जो चीज़ें जारी की उस वक्त आपने जो मकाम मदीना के मकाम पर कवानीन बनाकर नाफिज किए, आज भी दुनिया में उनके राइज किए हुए कवानीन लोगों के सामने पेश की जाती है। यूरोप में भी आज आप चले जाएं तो वहाँ पर हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जारी करदा क़वानीन को नाफिज करने की बात की जाती है। वो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब शहादत होती है तो उस वक्त कहते हैं कि एक दूर दराज मकाम पर जिसका अगर फासला लगाया जाए तो तकरीबन 1500 मील का फासला बनता है, उस मकाम पर एक चरवाहा जानवर चरा रहा था। अचानक देखता है कि उसके जानवर को भेड़िया खा गया, उसके जानवर को भेड़िया खा गया। तो वो उस जंगल से चीखता हुआ निकलकर शहर के मकाम पर आकर कहता है कि लोगों सुन लो, मुसलमानों का खलीफा उमर इब्न ख़त्ताब इस दुनिया से जा चुका है। लोगों ने उससे कहा कि उमर इब्न ख़त्ताब तुमसे हज़ारों मील के फासले पर खिलाफत कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाकर वो सारी निज़ाम को देख रहे हैं, तुम्हारे पास वहाँ से कैसे इत्तला आई? न कोई इत्तला के ज़राए। तो उसने कहा मैं आज अपने इन जानवरों को गैर महफूज देख रहा हूँ। जब मैंने देखा कि मेरी इन तमाम जानवरों में जितनी भेड़ें हैं वो बेखौफ और मामूल होकर इस जंगल में चला करती थी, आज वो खौफ में चल रही है। और आज एक भेड़िया आया और उसने इनके ऊपर हमला कर लिया, तो मेरे को महसूस होता है वो उमर इब्न ख़त्ताब जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि अल्लाह की कई मखलूक़ात के ऊपर वो हुक्मरानी करता था, आज वो इस रुए ज़मीन पर हुक्मरान नहीं था। और जब इसकी तहक़ीक़ की गई तो पता चला वाकई उसी दिन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद बने। ये उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ हुज़ूर की मुराद बने, वहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जमात के लिए एक बेहतरीन मुहाफ़िज़ की हैसियत से सहाबा किराम की जमात के लिए एक क़ुव्वत का मुज़ाहिरा कर कर ऐसे सामने आते हैं कि हुज़ूर से फरमाते हैं, हुज़ूर मैं और आपके इन तमाम जमात के साथ
اس بات کا آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ نماز میں اور آپ جو پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرض کردہ حکم ہے یہ میرے اور آپ کے لیے حق ہے، تو حق ہے تو اس کو چھپ کر کیوں ادا کیا جائے؟ میں عمر آپ کا محافظ بن کر، صحابہ کا محافظ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، آپ لوگ صحن کعبہ میں نماز شروع کریں۔ کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا کہ عمر بن خطاب نے وہ کعبہ کے صحن میں نماز شروع کرائی، قیامت تک وہ جاری رہے۔ اب قیامت تک اس نماز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی فریاد نکل آئے، اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کو پیش کرتے اور اللہ اس کو رد کرتے ممکن نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب محبوب کائنات کی مراد بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلی کے ایک لکڑ سے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہاں سے آپ نے عمر کو دیکھا اور پھر آپ نے دوسری طرف دیکھا جو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا اور آپ وہاں دیکھ کر مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جیسے گلی کے لکڑ سے نمودار ہوئے اسی وقت شیطان کو میں نے وہاں کھڑا ہوا دیکھا تھا، عمر کو دیکھ کے وہ شیطان دم دبا کے بھاگ گیا۔ تو کہتے تھے کہ جس گلی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم رکھتے اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا۔ تو وہ مرتبہ پانے والے، مسلمانوں کے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پانے والے، وہ مسلمانوں میں جو مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے قوانین رائج کر کر چلے گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جہاں جہاں فتوحات قائم ہوتی چلی گئی وہاں پر مساجد کا نظام اور مساجد میں مستقل طور پہ ائمہ اور مؤذنین کا نظام، اس کے ساتھ جہاں جہاں سلطنت قائم ہوتی گئی وہاں پر سلطنتوں کی حفاظت کے لیے پولیس کا نظام، ایک مقام سے دوسرے مقام تک چوکی اور وہاں پر خبر گیری کا مظاہرہ، کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسے رابطے کی صورت نہیں تھی۔ عمر بن خطاب نے ایسی چوکیاں بنا کر یہ سلسلہ نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے بیک وقت جب کسی بات کی خبر دوسرے شہر تک پہنچانی ہوتی تھی ان چوکیوں کے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مخ پر جا کر خبر دیتا تھا، وہ آگے جاتی تھی اور آگے جاتی تھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون بنا کر لاگو کرنے کی بات کرتے تھے وہ جا کر آپ کے دوسرے شہر میں بھی نافذ ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام بنا کر دیا، اور اسی نظام کے تحت افادہ عامہ کے لیے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، صرف مسلمانوں کی نہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے ایسا نظام قائم کرنے کا حکم دیا کہ فاصلے کم ہو جائیں، فاصلے کم ہو جائیں اور جانے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ فاصلے کم کرنے کے لیے نقشے بنائے گئے اور نقشے بنا کر ادھر ایک روٹ کا سلسلہ شروع کرایا گیا اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے فاصلوں کو کم کر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے روڈ قائم کروائے جن کے ذریعے لوگوں کو شاہراہیں میسر آ گئی۔ اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں اور اس وقت دنیا میں اس طرح کے نظام کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام میں ترقی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جہاں فلاح و بہبود کے لیے کام کیا وہاں انسانیت کی ہمدردی کے لیے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنانے کا حکم دیا۔ ڈیم کا کوئی تاثر نہیں تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پانی کو ذخیرہ کیا جائے گا۔ باران رحمت برستی تھی، پانی بہہ جاتا تھا، بہہ کر سمندروں میں گر جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ایسے تالاب، پانی کے لیے ایسے ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم قائم کروائے اور ان ڈیموں کا پھر مختلف رخ پھیر کر مختلف علاقوں میں پانی پہنچانے کا سلسلہ جاری کروایا کہ انسانوں میں کوئی بھی انسان اپنے اپنے مقام پر ہو تو اس کے لیے پانی کا پہنچنا آسانی کا سلسلہ بن جائے۔ میرے محترم دوستوں، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوت مسلسل تھی، یہ آپ کی کوششیں تھیں
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل فتوحات اور پھر وہاں پر سلطنت کا نظام اور سلطنت کے نظام کے ساتھ قوانین کا نافذ ہونا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد اور کوششیں تھیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کوششوں کا ثمرہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نومولود بچے، چھوٹے معصوم بچوں کی پیدائش پر ان کے لیے دودھ کے انتظام کے لیے، ان کے لیے ان کی توانائی کامیابی اور کامیابیوں کے ساتھ ان کی گروتھ کو بڑھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وظیفوں کا انتظام کر ان کی ماؤں تک دودھ پہنچانے کا سلسلہ شروع کروایا۔ اور صرف یہی نہیں کروایا بلکہ وہ لوگ جو عمر رسیدہ لوگ ہوں، جو کام کرنے کے قابل نہ رہیں، جیسے آج کے موجودہ دور میں اولڈ ایج ڈپارٹ کہلاتا ہے، وہ اولڈ ایج ڈپارٹ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کر کے دکھایا۔ وہ فرمایا جو شخص مسلمانوں میں نہیں، پوری کی پوری انسانیت میں جب اسلامی نظام کے تحت اپنے آپ کو پابند کر کے چلے گا، ان میں وہ لوگ جو کام کے قابل نہ رہے، ان میں وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہو کر کوئی محنت نہیں کر سکتے، ان کے لیے باقاعدہ طور پر وظیفوں کا انتظام کیا گیا، اور جو معذور ہیں ان معذوروں کے لیے بھی وظیفوں کا انتظام کیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد اور آپ کی کوششیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چلتا رہا، 10 سال تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے خلیفۃ المؤمنین کے فرائض انجام دیے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی طرف سے حج سے فراغت کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں تیرے محبوب نبی کے شہر میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور ایسے موت چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی خون کا قطرہ بھی مدینہ میں نہیں گرے۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا، کہنے والوں نے کہہ ڈالا، اور بتانے والوں نے اور سنانے والوں نے سنا ڈالا کہ فاروق اعظم نے تو مدینے میں شہادت مانگی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی ہوگی، اللہ رب العزت نے کہا ہوگا میرے محبوب کے خلیفہ، میرے محبوب کے جانشین، میرے محبوب کے تیار کردہ رفقا میں سے ایک رفیق، تو نے مدینہ النبی میں شہادت مانگی، ہم تو تجھے مدینہ النبی میں، مدینہ نبی کی مسجد نبی میں اور مسجد نبی کے مصلی نبی پر تیرے کو شہادت دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے بحالت نماز، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ بلجیم آیا، ابو لولو فیروز آیا، اور اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحالت نماز پیٹھ کے پیچھے سے چھرا گھونپ دیا، اور وہی شخص چھرا گھونپنے کے بعد سبوں کو چیرتا ہوا، اندھیرا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور نکل کے چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کہتے ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے اشارہ دیا، نماز کوئی نہیں توڑی، اشارہ دے دیا، اور وہ آ کر نماز پوری کر دی، اور انہوں نے نماز پوری کی۔ حضرت فاروق اعظم سائڈ پر بیٹھے رہے، خود بہتا رہا، 3 دن تک حضرت فاروق اعظم کہتے زندہ رہے۔ جب 2 دن گزر گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی مشہور تھا، جو قرآن میں سورہ فتح میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، رحماء بینہم، اور جن کے بارے میں ذکر کیا اشداء علی الکفار، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے مقابلے میں انتہائی متشدد تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی رحم دل تھے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، ہم مسلمان ایک دوسرے کے سامنے بڑی زور آوری کرتے، سینہ اونچا کر کے چلتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کفار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ڈر بزدل بنے ہوئے۔ آج یہ ساری چیز تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ بھارت میرے دوستوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 دن گزر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب میں زخموں کی تاب نہیں لا سکتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا، حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چھٹے صحابی ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے،
اور بعض روایات میں آتے ہیں ابو بکر صدیق کے بیٹے نہیں بلکہ ابو ہریرہ کو بلایا اور ان 6 افراد کو کہا کہ تم 6 افراد کو میں اتنا وقت دے رہا ہوں، اتنے وقت کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لو۔ اگر اتنے وقت میں تم 6 افراد کے خلیفہ کا انتخاب نہیں کیا تو آج بھی میں عمر ابن خطاب اپنے بازو میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ تلوار سے تم 6 کے 6 افراد کی گردن اڑا۔ یہ تھی مسلمانوں کے لیے ایک جذبہ، یہ مسلمانوں کے لیے جذبہ، مسلمانوں کی اجتماعیت کی فکر، مسلمانوں کی اجتماعیت کی سوچ، مسلمانوں کی وحدت کی سوچ کہ مسلمانوں کے اندر کہیں بکھیرا پیدا نہ ہو جائے، مسلمانوں کا یہ اجتماع کہیں بکھر نہ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری لمحات ہے اور وہ 6 کے 6 صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے اجلاس میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے باتیں رکھی تو ہر ایک کا رنگ فق ہوا تھا فاروق اعظم کے جلال کے خوف سے، اور سب اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اگر ہم نے اتنے وقت میں خلیفہ کا انتخاب نہیں کیا تو فاروق اعظم ہم لوگوں کی گردن اڑانے میں اتنا سا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ کچھ لمحے کے بعد تمام صحابہ نے متفقہ رائے کے ساتھ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ خلیفۃ المؤمنین ہم نے انتخاب کر لیا ہے اور ہم سب کی متفقہ رائے سے عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر خلافت کا صحرا سجایا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں بھی عثمان کا ہی نام تھا، اور آج اگر عثمان کا تم لوگ نام پیش نہ کرتے تو میری روح کو قرار نہ آتا۔ آج تم نے عثمان کا نام پیش کر کے میری روح کو بھی سکون پہنچا دیا ہے۔ اب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو بڑا سکون سے جاؤں گا، اب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو انتہائی اطمینان کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن تم میں سے ایک شخص جائے، بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ آج آپ کے بیٹے عمر نے آپ سے ایک چیز مانگی ہے، آج عمر نے آپ سے ایک مطالبہ کیا ہے، آج عمر آپ سے اس مطالبے کو پورا کرنے کی امید رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی یہ